خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ مرزا فرحان کی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس منڈی بہاؤالدین کی جانب سے ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر راشد بشیر صاحب کی زیر نگرانی موضوع مانوچک میں بلو وین سروس کا انعقاد کیا گیا، جہاں عوام الناس کو موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء سمیت دیگر سہولیات فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں شہریوں نے بلو وین سروس سے استفادہ کیا اور موقع پر ہی اپنے ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق امور مکمل کروائے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر راشد بشیر صاحب نے بلو وین کے عملے کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے اور سروس ڈیلیوری کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بلو وین سروس کا مقصد دیہی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو ان کی دہلیز پر قانونی سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ عوام کو دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ عوام الناس نے بلو وین سروس کے اقدام کو سراہتے ہوئے ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس منڈی بہاؤالدین کا شکریہ ادا کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ زبیر وڑائچ کی تفصیلات کے مطابق ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے کرسمس کے موقع پر ضلع بھر میں قائم مختلف چرچ ہائی اور مسیحی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی انتظامات کا خود معائنہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق گجرات میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار مذہبی آزادی، امن اور خوشگوار ماحول میں منا رہی ہے، جس کے پیش نظر ضلع بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے مختلف چرچز کا دورہ کرتے ہوئے اندرونی و بیرونی سیکیورٹی انتظامات، داخلی و خارجی راستوں پر تعینات پولیس نفری، چیکنگ کے نظام اور مجموعی حفاظتی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے موقع پر موجود پولیس افسران و اہلکار کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمہ وقت الرٹ رہیں، اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیں اور مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بر وقت نمٹا جا سکے۔ ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کے جان و مال کا تحفظ گجرات پولیس کی اولین ترجیح شامل ہے اور کرسمس کی تقریبات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس فورس مکمل طور پر متحرک ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہریوں کے مذہبی جذبات کا احترام اور تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ خبروں کے سلسلے میں خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ توقیر صفدر وڑائچ کی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے تھانہ کوٹ وساوا کا اچانک دورہ کیا۔ ڈی پی او نے تھانہ کی عمارت، مختلف کمروں اور مجموعی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے تھانے کا ریکارڈ چیک کیا اور ریکارڈ کو ہر صورت اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی ہدایت جاری کی۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے تھانے کی حوالات کا بھی دورہ کیا اور وہاں موجود ملزمان سے ان کے مسائل سے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دی۔ ڈی پی او نے پولیس افسران اور جوانوں کی ویلفیئر کے لیے تمام ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا پبلک سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کی بروقت داد رسی ممکن ہو۔ انہوں نے کرائم پاکٹ ایریاز میں مؤثر گشت یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ حالیہ سے خبر دے رہے ہیں جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں صفدر اقبال ورک، ڈپٹی ڈائریکٹر وٹ نیوز۔ حالیہ شہر کچرا کنڈی میں تبدیل۔ صاف ستھرا پنجاب منصوبہ تحصیل حالیہ میں بری طرح ناکام نظر آ رہا ہے۔ منصوبہ عملی طور پر صرف نام تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ حالیہ شہر کا ہر محلہ گندگی کے ڈھیر، نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اوور فلو ہو چکے ہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ان کی ناکامی کی واضح ثبوت ہے، جبکہ اگر پورے حالیہ شہر کا جائزہ لیا جائے تو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود ہیں۔ نالیاں اور گلیاں بدترین گندگی سے بھری ہوئی ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صاف ستھرا پنجاب تحصیل حالیہ کے انچارج اور ان کے ملازمین کی کارکردگی دفتروں تک محدود دکھائی دیتی ہے، جبکہ فیلڈ میں صفائی کا کوئی مؤثر نظام نظر نہیں آتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس نظام سے پہلے میونسپل کمیٹی حالیہ کا صفائی انتظام موجودہ نظام سے کہیں بہتر تھا۔ عوامی حلقوں میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ اگر کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود صفائی ممکن نہیں تو اس ناکام نظام کو بند کیوں نہیں کیا جاتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ witnews.pk۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ وقاص احمد کی تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون راولپنڈی ڈویژن کی وائس پریزیڈنٹ محترمہ شازیہ طارق اور مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری محترمہ عذرا خان کی صاحبزادی کی جانب سے
شہزاد روڈ پر ایک جدید اور معیاری بیوٹی پارلر کا افتتاح خوش آئند اور قابل تحسین اقدام ہے۔ یہ بیوٹی پارلر نہ صرف خواتین کے لیے معیاری سہولیات فراہم کرے گا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ ہم محترمہ شازیہ طارق، محترمہ عذرا خان اور ان کے صاحبزادی کو اس کامیاب کاوش پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ ادارہ ترقی کے منازل طے کرے اور خدمت خلق کا بہترین ذریعہ ثابت ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ readnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ readnews.pk۔